معراج کی رات میرے عزیزوں تشریف لے گئے کون؟ رحمت والے نبی، اللہ کے آپ کے سامنے دیدار ہو رہے، محبوب کا چہرہ جھکا ہوا ہے، میرے محبوب جی جی ادھر منہ کر، لاڑ تھا نا، پیار، کیا بات ہے، روٹ کیوں ہے، بجھا کیوں ہے؟ کہنے لگے اللہ مجھے 4 باتوں میں تیرے سے گلا ہے۔ اللہ اکبر، محبوب میرے سے؟ اللہ یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، کیا میں نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ؟ میں نے کہا نہیں ما کان محمد نبا احد من رجالکم بلکن رسول اللہ وخات، اب بھی گلا باقی رہ گیا، تجھے جوتیوں سمیت میرا سے اللہ پہ بول، اب بھی گلا باقی رہ گیا، کہاں گلا ہے؟ محبوب بتا کس چیز کا گلا؟ کہ ہم نے تجھے سہارا نہیں دیا، سب کچھ باتیں ٹھیک ہیں لیکن میری امت کی طرف سے 4 باتوں کا تیرے سے گلا ہے۔ اللہ اکبر، محبوب میں نے تیری امت کو کیا نہیں کیا، میں نے تیری امت کو سردار امت نہیں بنایا، خیر امت نہیں بنایا، اللہ سب کو ٹھیک، پھر بھی 4 باتوں کا گلا ہے۔ بچہ بتا، پہلی بات، اے اللہ پچھلی امتوں کی عمر 1000 سال تھی، میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی؟ اللہ اکبر، اچھا ہم تیرا مطلب سمجھ گئے کہ جی ہم تیرا مطلب سمجھ گئے کہ تیری امت کی عمر 60-70 سال ہے، ان کی 1000 سال، بابو ہم سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے وہ عبادتیں زیادہ لے کے آئیں گے، تیری امت کے پاس دن کم ہو عبادتیں کم لگ، میرا محبوب ہم نے اس کا انتظام کر دیا، یا خدا کا تحفہ زمین پہ لے جانا اور زمین والوں میں اعلان کر دینا، ان کو عمر زیادہ دے دی، ہم نے تمہیں راتیں برکتوں والی دے دی، دن برکت والے دے دیے، وہ کیا؟ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، جا کے اپنی امت میں اعلان کر دے اس کے ایک روزے کتنی فضیلت ہے، غیر رمضان المبارک میں ساری زندگی روزے رکھو، رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ محبوبہ ہم نے ایک رات اس میں ایسی عطا فرما دی، پچھلی قومیں 1000 سال راتوں کو جگراتا کرتی تھی، تیری امت کو ہم نے ایک رات لیلۃ القدر کی عطا فرما دی۔ محبوبہ جا کے ہمارے پیار کا اعلان کر دینا کہ تیرا رب ان سے کتنا پیار کرتا ہے، جا اپنی امت کو کہہ دینا پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، عبادت کی نیت سے جو اس رات میں ایک ہی قرآن پاک کی آیت پڑھ دے گا، عبادت کی نیت سے اس رات میں 2 رکعت نفل پڑھ لے گا، عبادت کی نیت سے اس رات میں 1 مرتبہ کوئی درود شریف پڑھ لے گا، عبادت کی نیت سے اس رات میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا، تیرا رب اتنا راضی ہوگا اس کے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 84 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب میں عطا فرما دوں گا۔ اگر 10 سال 10 راتیں جاگنی کہاں گئی؟ ہاں اللہ ٹھیک ہے، اگلی بات بتاؤ کہ یا اللہ میری امت کا قد چھوٹا کیوں؟ پچھلی امتوں کے 125 فٹ قد، 60 ہاتھ قد، میری امت کا چھوٹا قد کیوں بنایا؟ فرمایا میرا محبوب اس میں بھی ایک راز ہے، ذرا مسکرا کے دکھا، حضور نے فرمایا میں مسکرایا، فرمایا محبوب اس کے اندر بھی ایک راز ہے، میں نے کہا اللہ کیا راز ہے؟ فرمایا خیال کر جن کا میں نے 125 فٹ کا قد بنایا، اگر انہیں کپڑا بنانا ہوتا تو کتنا کپڑا انہیں لگا کرتا، اگر انہیں روٹی کھانی ہوتی تو کتنے من آٹے کی روٹیاں پکتی، محبوبہ اگر وہ اسی چکر میں رہتے مکان بناؤ روٹی کپڑے مکان، یہ تو ان کے نعرے تھے جو آپ میں لگانے لگ گئے، فرمایا محبوبہ میری تیری امت کو قد چھوٹا دے دیا اور میدان بھی چھوٹا کر دیا، 2 روٹیوں پر گزارا ہو جائے، 4 میٹر کپڑوں میں مفہوم عرض کرنا گزارا ہو جائے، تاکہ میرا امتی تیرا بندہ کپڑے مکان میں چکر میں نہ رہے بلکہ اللہ اللہ کے چکر میں رہے، جتنا مجھے یاد کر کے دکھائے گا اللہ کو عمر تو چھوٹی عطا فرماؤں گا لیکن بلندیاں ساری انسانیت سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ ٹھیک ہے محبوب کہا، اب اور بتاؤ یا اللہ پچھلی امت طاقتور تھی، میری امت کمزور بڑی، پچھلی امت 500 من کا پتھر اٹھایا کرتی تھی، یا اللہ پہاڑ میں تھپڑ مارا کرتی تھی، پہاڑ کو توڑ کے رکھ دیا کرتی تھی، نخل سے کھرچا کرتی تھی، مکان بنا لیا کرتی تھی، تنے کو پکڑ کے جڑ سمیت اکھاڑ دیا کرتی تھی درخت کو، یا اللہ یہ بڑی کمزور امت ہے، اور میں محبوبہ اس میں بھی تو اللہ کا شکر کر اور اپنی امت کو کہ خدا کا شکر کر، جن کو میں نے قد دیا زوراور بنایا، محبوبہ انہوں نے انا ربکم الاعلی کا بھی تو دعویٰ کر دیا، انہوں نے اپنی طاقت اور قد کے بل بوتے پر خدائی کا دعویٰ کر دیا، تیری امت کو میں نے اوقات کے اندر رکھا، 4 فٹ کا قد دے دیا، 5 فٹ کا قد دے دیا اور طاقت میں کمزور کر دیا تاکہ بندہ بن کے زمین پر رہے، خدا بن کے زمین کے اوپر نہ رہے۔ محبوبہ بتا آپ راضی ہو کہ نہیں؟ کہ الحمدللہ اللہ میں راضی ہو گیا۔ اور بتاؤ یا اللہ ہے سب جائے گی جنت میں سب سے پہلے اور آئی سب سے آخر میں، کیوں؟ پہلے بھیجتا
اور میں محبوب اس کے اندر بھی راز ہے. اللہ کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, ان کے چاہنے والے کب آئے؟ کب سے قبروں میں پڑے ہیں. ابراہیم نوح کے چاہنے والے کب سے پڑے ہیں؟ عیسیٰ کے چاہنے والے کب سے پڑے ہیں؟ محبوب تیری امت کو سب سے آخر میں اس لیے لے کے آیا کہ آئے سب سے بعد میں جنت میں پہلے جائے, تاکہ انہیں جنت میں جانے کے لیے قبر میں زیادہ لیٹ کے انتظار نہ کرنا پڑے, تھوڑا سا سوئے پھر قیامت کے دن اٹھ جائے. محبوب نہیں یقین آتا, جی میرے اللہ تو پھر پوچھ لینا قیامت کے جب قبروں سے اٹھیں گے, ہاتھ پکڑ کے پوچھ لینا کتنا سوئے تھے. یہ چھونے والے بتائیں گے عصر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے, مغرب کی اذان کے وقت کسی نے ہمیں اٹھا دیا. راضی ہو؟ جی اللہ راضی. چلیے پھر جائیے, چھٹے آسمان, ساتویں, پانچویں, چوتھے, تیسرے پہلے آسمان, دوسرے پہلے پر بابا آدم علیہ السلام بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے. اجی ادھر بات تو سنو, آج بڑے بڑے موڈ میں ہو, ہمیں بھی تو دیکھتے جا, آپ کے ابا ہیں. اچھا ابا جی بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے. کہ تجھے روک تو نہیں سکتا, لیکن میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, میرا بیٹا ہے نا. کیا ہوا؟ مرحبا یا ابن الصالح, تیرا آنا بھی مبارک, تیرا جانا بھی مبارک. مجھے بتا تو صحیح, آج خدا نے تجھے کیا نوازا, تیری امت کو کیا کیا نوازا؟ مجھے فرمان لگے ذرا میرا بھی سینہ چوڑا ہو گیا. پہلے سینہ چوڑا, اللہ کہ میں نے بعد ہم کو کہا مجھے یہ ملا, مجھے یہ ملا, مجھے یہ ملا. آدم علیہ السلام کا سر جھک گیا, مایوسی چہرے پر آئی. میں نے کہا ابا کیا ہوا؟ ابو البشر کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹا بازی لے گئی, آدم سے بھی تیری امت بازی لے گئی. اللہ اکبر. 4 چیزیں میں آدم علیہ السلام کو پیغمبر ہو کے نہ ملی, تیری امت کو امتی ہو کے, غلام ہو کے مل گئی. پہلی فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی, مجھے جنت سے نکال دیا گیا. تیری امت بڑے سے بڑے گناہ کرے گی, پھر بھی جنت کے اندر چلی جائے گی. اللہ فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی, میرے کپڑے اتار دیے گئے, مجھے جنت سے نکال دیا گیا. محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا, مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے جنت کا جوڑا اتار دیا گیا. تیری امت ننگے ہو کے گناہ کرے گی, پھر بھی اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. اللہ محبوب ذرا تیسری فضیلت سنیے تو اسی اپنی امت کی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا آدم بتائیے کہ محبوب مجھ سے لغزش ہوئی, مجھے جنت سے نکال دیا گیا, بیوی میں جدائی ڈال دی گئی. بیوی کدھر, میں کدھر, وہ سری لنکا کی پہاڑیوں میں, وہ جدہ کی پہاڑیوں میں. ہم دونوں کو ایک دوسرے کی یاد نہ رہی, اللہ کی طرف رجوع کرنے کا خیال رہا. 40 دن تک میں اور وہ آپس میں مل نہ سکے. محبوب تیری امت کا کیا کہنا, پہاڑوں جتنے گناہ کرے گی تب بھی میاں بیوی میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابا جلدی بتاؤ کہ آخری تحفہ تجھے بتاؤ, آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کیا تحفہ. فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی, میں نے کہا ربا معاف کر دے. فرمایا نہیں, عرفات کے میدان میں جا تب معاف کروں گا. میں 40 سال تک عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا, بارش شرمندگی کہ میں نے آسمان کی طرف نہ 40 سال دیکھا, میری بیوی وہاں بھٹکتی رہی, میں عرفات اور بنا مزدلفہ کا میدان تلاش کرتا رہا. 40 سال کے بعد مجھے عرفات کا میدان ملا کہ یہاں کھڑے ہو کے معافی مانگ قبول کروں گا. محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا, جس جگہ گناہ کرے گی وہیں کھڑے ہو کے معافی مانگے گی, اللہ فوراً سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اپنی حیثیت پہچانو. آدم علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا, ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا, پروردگار عالم اپنی امت کو میں خدا کا سلام کہہ دینا. جبرائیل سلام کرے, خدا سلام کہے, ابراہیم سلام کہے, آدم علیہ السلام کرے. امت بتاؤ اس سلام کے قابل ہو رہی ہے؟